خاتون آپ اس وقت کچہری میں موجود ہیں ساروان ہاؤس میں، اور اس کچہری کے حوالے سے متوازی نظام کی باتیں ہوتی ہیں کہ جرگوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عدالتوں سے مختلف ہوتے ہیں. آپ اس کچہری میں موجود ہیں، کیا آپ ان فیصلوں سے مطمئن ہیں جو ایک قبائلی جرگے کے تحت ہوتے ہیں، اور آپ عدالتوں سے کیوں رجوع نہیں کرتے یہاں آنے کی بجائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبائلی جرگے میں ہم اس لیے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں پہلے تو ہم جا نہیں سکتے ہیں. سب سے پہلے غریب خواتین نہیں جا سکتی وہاں پہ. اگر وہاں تک پہنچے، میرے خیال غریب خواتین، ہمارے بلوچ ہے، جتنی بھی خواتین ہیں، ان کا آواز اوپر تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں پہ ہمارا روایت یہ ہے کہ ہم سرداری نظام پہ جب بھی آتے ہیں، غریب ہو یا امیر ہو، تو یہاں پہ برابر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. تو ہم اس لیے یہاں پہ آتے ہیں. تو ہماری یہ قبائلی روایت ہے، سرداری نظام ہے، غریب ہو یا امیر ہو تو ہمیں سب ایک ہی نظر سے یہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور ہمارا جو ہے قبائلی نظام، تو ہمارے سردار ہے، نواب ہے، جیسے میر سراج خان رحسانی ہے. میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہوا، میں جب بھی ہوا تو اسی کے پاس آیا. میں نے آج تک عدالت کا رجوع اس لیے نہیں کیا، وہاں پہ ہمارا آواز کوئی سننے والا نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے سردار ہے، ہمارے جیسے ہمارے قبیلے کے، اور جتنے بھی، یہ نہیں کہ صرف اپنے رحسانیوں کا نہیں، جتنے بھی ہمارے یہاں پہ بلوچ ہو یا بروئی ہو یا پٹھان یا پنجابی، سب کا یہاں پہ فیصلہ ہے. میر سراج خان جس طرح کرتے ہیں ہمیں فخر ہے. عدالتوں میں ہمارا آواز ہی کوئی نہ تو سنتا ہے نہ سننے والا ہے. خاتون آپ بھی اس کچہری میں موجود ہیں، آپ کے بھی فیصلے ہوئے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے. کیا آپ مطمئن ہیں ان فیصلوں سے؟ کیا ان پہ عمل درآمد ہوا ہے کبھی؟ جی میں بالکل مطمئن ہوں، اور مجھے اس پہ، ان کے فیصلوں پہ فخر ہے. وہ اس لیے کہنا چاہوں گی کہ ہم جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں یا ہمارے قبیلے کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ خواتین کو چاہے وہ مردوں کے ہو، ان کو ایک بات ہوتی ہے کہ ان کو فوری انصاف مل جاتا ہے. کیونکہ عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے لیکن ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے. اور اگر تانے تک پہنچتے یا اسٹیشن تک پہنچتے تو پہلے تو ان کے FIR نہیں کرتی. اگر ہوتی ہے بالفرض ہو بھی جاتی ہے تو وہ لوگ اتنے پاور والے ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ چلا کے یا جھوٹے گواہ پیش کر کے تو ان کے کیس کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ دو بدو آمنے سامنے بندوں کو بٹھایا جاتا ہے اور پورے انصاف سے کام لیا جاتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے بلوچ ہو، کسی بھی سے تعلق رکھتے ہو، ان کو فوری انصاف ملتا ہے. خاتون اس کچہری میں ہم نے دیکھا مختلف مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اپنے فیصلوں کے حوالے سے. آپ نے ذکر کیا ابھی کچھ دیر پہلے کہ کرسچن کمیونٹی سے ہیں. آپ یہاں پہ آئی ہیں، کس مسئلے کو لے کے آئی ہیں اور کس امید کے ساتھ یہاں پہ آئی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی میں ہم میں جو ہے یہ جرگے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہم عدالت تک نہیں لے جا سکتے ہیں، اور بعض ایسے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جو ہم آپس میں اس کو کلیئرفائی نہیں کر پاتے ہیں. اس میں یہ ہوا ہے کہ تقریباً میں نے یہاں پہ 3 یا 4 ایسے کیسز دے کر آئی ہوں جو کہ حاجی لشکری رحسانی نے سالو کیا، اور ایک کیس میر ہارون نے اس کو سالو کیا ہے، اور میر سراج کے پاس کیسز آئے ہیں، انہوں نے بھی اس کو سالو کیا ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور ان کے دونوں کے مسئلے مسائل کو سنا جاتا ہے. اور اسپیشلی جو کیسز ہم لوگ لے کر آئے ہیں وہ خواتین کے حوالے سے ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت پر کوئی سسرال میں یا کسی قسم کا کوئی بھی تشدد کیا جاتا ہے، اس کی بنا پر ہوتا ہے، فیملیز میٹرز جو ہوتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، اس قسم کے کافی پرابلمس ہم لوگ لے کر آئے ہیں. اس میں ہمیشہ میں رزلٹ یہی ملا ہے کہ ان کے فیصلے سے آج بھی وہ خواتین جو ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی شادی شدہ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار رہی ہیں، اور آج بھی وہ ان لوگوں کو دعائیں دیتی ہیں. جس کے بعد جرگہ فریقین کو باری باری سنتا ہے، ثبوت اور شواہد کا جائزہ لیا جاتا ہے، گواہان پیش ہوتے ہیں. مشاورت کے بعد جرگے کا سربراہ فیصلہ سناتا ہے جس کی باقاعدہ لکھت پڑھت ہوتی ہے. گواہوں سے باقاعدہ دستخط لیے جاتے ہیں. فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جرگہ اپنا سر رسوخ اور طاقت استعمال کرتا ہے. میر ٹکری ساون رئیسانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ اس جرگہ کمیٹی کے ممبر ہیں جو ان تمام کارروائی میں مشاورت کرتی ہے نوابزادہ میر سراج رئیسانی کے ساتھ. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ٹکری صاحب، آپ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ ان کا ڈنڈ یہی ہے کہ جو دو پارٹی کا درمیان میں
मुनासिब लोग बैठते हैं, उनका मसला हल होते हैं, उनका सब कुछ करते हैं। जो पार्टी उसमें नहीं रोके तो उनका जुर्म आ जाते हैं। जो कबीला नहीं माने फैसला को तो दंड भर के देते हैं वो दूसरे फरीक को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीर फरीद रईसानी, जो जिरगा कमेटी के मेंबर हैं और नवाबजादा सिराज रईसानी को फैसलों में मशावरत फराहम करते हैं। मेरा आपसे सवाल है फरीद कि ये जो फैसले करते हैं नवाबजादा सिराज, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाबजादा रईसानी जब फैसला करते हैं तो उसमें ये है कि पहले दोनों फरीकों को बुलाते हैं और उनको आपस में बिठाते हैं। दोनों फरीकों से सबसे पहले वो लिख कर लेते हैं कि जो भी फ़ैसला होगा वो दोनों फरीकों को काबिल कबूल होगा। तो उसके बाद दोनों के जो मतलब सवालात हैं उनसे करते हैं। उसके बाद उनको दूसरे दिन का टाइम देते हैं और उसके लिए अपने जो कचहरी के सफ़ेद रीश हैं जो उस जरगे में बैठे होते हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके फिर उस नतीजे पर पहुँचते हैं। फिर वो फ़ैसला हो जाता है। दोनों तो फरीकों के खुश उसलूबी से और अमन से ये वो फैसला कर लेते हैं। बलोचिस्तान में इंसाफ की फराहमी के लिए दो मुतवाज़ी कानून काम कर रहे हैं, एक मुल्की अदालतें और दूसरा जिरगा। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कचहरी और पंचायत के फैसलों पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग जिरगों में आकर मसाइल बयान करते हैं। रईसानी सरदारों की कचहरी की इनफरादियत इस लिहाज से भी है कि ये दूर दराज पसमानदा इलाकों में नहीं बल्कि कोयटा शहर के वस्त में मुनक्किद होती हैं और ये सिलसिला रोज़ाना का मामूल है।